بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تمہیں اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پہ میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. یہ سورہ بقرہ کی چند آیت کی تلاوت تھی اور اس کا ترجمہ تھا. اس میں اللہ پاک بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اس آیت میں، اور اس سے پہلی والی آیت میں اللہ پاک نے کہا کہ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجھی سے تم ڈرو. اللہ پاک بنی اسرائیل کو اس میں مخاطب کر رہا ہے اور اس کو یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کا خیال کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، جو تمہارا عہد میرے ساتھ تھا وہ میں پورا کروں گا، اور جو تمہارا عہد میرے ساتھ ہے اسے تم پورا کرو اور مجھی سے ڈرو. ساتھ میں اللہ پاک یہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ ڈرنا بھی مجھی سے ہے. میں نے ہی تمہیں نعمت بھی عطا کی ہے، میں نے ہی تمہیں آرام بھی دی ہے، میں نے ہی تمہیں دنیا بھی دکھائی ہے، اور پھر میں ہی تمہیں دنیا سے لے کر کے بھی جاؤں گا. اس لیے مجھ سے ہی ڈرو. دنیا تو فانی ہے، چند روزہ زندگی ہے، جی لیں گے، لیکن جو یہاں ہم کر کے جائیں گے اس کا ہم کو حساب کتاب وہاں دینا ہے اور اس کا ہمیں جزا ہم کو ملنا ہے وہاں. اس لیے ویسی ہی تیاری کرو. چونکہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ بار بار اپنا رحم کرتا گیا، بار بار اپنا رحم کرتا گیا، اپنی نعمتیں دیتی رہیں، اس پر اپنا کرم کرتا گیا، لیکن وہ ایسی قوم تھی جو بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، بار بار اس کی احسان فراموشی کرتا رہا. اس لیے اس میں کئی جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اللہ پاک نے، کیونکہ وہ ایسی قوم تھی. اور اب اس آیت میں اللہ پاک ان سے کہہ رہا ہے کہ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پہ میری آیات کو نہ بیچ ڈالو. تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے. حق فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی، کیونکہ حق یقیناً اس سے گراں تر چیز ہے. اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اہل عرب بالعموم ناخواندہ لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان میں ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی.
اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جمع کر اور اپنی جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس رعب کو اور بھی زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بے حد مرعوب تھے، کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ رات دن کا ان سے میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ متمدن اور زیادہ نمایاں مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ یہ سوال مکے کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا کر یہی بات پوچھتے تھے، مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے۔ لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کے اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی کھلی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ پر چسپاں کر دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں، اور طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پروں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات و اعتراض سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق و باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ اس میں دیکھیے صاف اس میں بتا دیا گیا ہے، چونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس میں جس میں جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آئے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بڑے بڑے نبی آئے ہیں، اور جب ان کو ہر کتاب میں جتنی بھی کتابیں گئی ہیں، اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اس میں سب میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا، ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا، آخری نبی آئیں گے، ایسے ہوں گے، ان کا ایسا اخلاق ہوگا، ان کی ایسی عادات ہوں گی، وہ ایسا دین لے کر کے آئیں گے، اس طرح ان کو پھیلائیں گے، ان کے وہ دکھنے میں ایسے ہوں گے، وہ لوگوں سے بات اس طریقے سے کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ان کے بارے میں ساری باتیں تھیں۔ وہ لوگ اپنے آپ میں خوش ہوتے تھے کہ چونکہ جتنی بھی نبی، زیادہ تر نبی آئے ہیں ان کے قوم میں سے آئے ہیں، تو ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی ہماری ہی قوم میں سے آئیں گے، تو آپس میں وہ لوگ بہت خوش رہتے تھے۔ اور جہاں اگر ان کے ساتھ، چونکہ ہر قوم میں ہوتا ہے، کوئی تھوڑا طاقتور ہوتا ہے، کوئی تھوڑا کمزور ہوتا ہے، تو جہاں اگر کوئی طاقتور کسی کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا تھا تو اس پر وہ لوگ آپس میں کہتے تھے جانے نہ دو، ابھی وقت ہے ان لوگوں کا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے نا تو ہم لوگ ان سے زیادہ بڑھ کر رہیں گے، ہمارا رتبہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ چونکہ تعلیم بھی ان لوگوں کے اندر زیادہ تھی، کتاب بھی ان لوگوں کے پاس تھی، اس لیے ان کا رعب دبدبہ بھی زیادہ تھا۔ پھر تعویذ گنڈوں کی وجہ سے وہ لوگ دعا تعویذ اتنا کرتے تھے کہ اس پر جو سو لوگ جتنی بھی کمزور قومیں تھیں یا ان پڑھ قوم تھی اس پر وہ لوگ چھائے ہوئے رہتے تھے۔ لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، یہ چیز ان لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ ان کا منشا تھا کہ ہماری قوم میں سے آخری نبی آئیں، جتنے بھی نبی آئے ہمارے اس میں سے آئے ہیں، آخری نبی بھی ہم میں سے آئیں، لیکن اللہ کا کچھ اور چاہتا تھا، اس لیے اللہ ان کی اس میں سے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اس وجہ سے ان کو یہ بات اتنی بری لگی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ اب چونکہ اس سے پہلے وہ اپنے جتنے بھی لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، جن کو وہ لوگ تعلیم دیا کرتے تھے، کتاب کی باتیں بتایا کرتے تھے، یا دعا تعویذ کرتے تھے، اس میں ان کا چرچا ہوتا تھا، یا آپ سے ان کا کوئی من مٹاؤ ہوتا تھا، کسی طرح کی بات ہوتی تھی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ذکر کیا کرتے تھے۔
اب جب ان لوگوں کو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ لوگ جو سو مطلب یہ ہو گیا کہ ان کے خلاف ہو گئے کہ ان کو ہمارے اس میں سے آنا تھا، لیکن وہ آئے دوسرے اس میں اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، ان کے دل میں اس بات کے لیے بہت پریشانی ہوئی اور مطلب ان کے لیے مخالفت پیدا کر دی۔ اب جو لوگ ان پڑھ لوگ تھے، کم تعلیم تھی ان کے پاس، یا ان سے زیادہ انسیت رکھتے تھے، ان لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی، جب مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکہ سے شروع ہوا تب بھی، اور جب مدینہ پہنچے تب بھی، تو ان سے جا کر کے وہ پوچھتے تھے کہ یہ وہی نبی آئے ہیں جن کے بارے میں آپ ذکر کیا کرتے تھے، کیا ان پر ایمان لانا صحیح ہوگا؟ آپ لوگ تو زیادہ جانکار ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ لوگ زیادہ جانکاری رکھتے ہیں، آپ لوگ ہم لوگ کو سمجھایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چرچا کیا کرتے تھے، تو یہ وہی نبی ہیں، انہی پر ایمان لانا ہے، انہی کے بارے میں آپ لوگ کہتے تھے، انہی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو اس پر وہ لوگ پریشان سے ہو جاتے، کیونکہ اپنی زبان سے جو ادا کر چکے تھے اسے مکر نہیں سکتے تھے، اور ان کے بارے میں صحیح بات بتا نہیں سکتے تھے، تو کیا کرتے تھے، انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کر لیا، نہ تو ان کو انکار کرتے تھے اور نہ ان کے بارے میں صحیح بات بتاتے تھے، ایسا لفظ استعمال کر لیتے تھے جن کے بارے میں ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے، ہے نا، جن کے بارے میں ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے، اور اس شک پیدا کرنے کی وجہ سے ہوتا تھا کہ وہ چونکہ سننے والا آدمی کم تعلیم ہوتا تھا، یا ان کا زیادہ ماننے والا ہوتا تھا، کمزور طبقے کا ہوتا تھا، اس کے دل میں ڈر ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ لوگ تو جو نبی کے بارے میں بولتے تھے، نبی تو ہیں لیکن لگتا ہے ان میں کچھ بدلاؤ ہے، لگتا ہے ان میں کچھ کمی ہے، تبھی نہ اس طرح بولے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی ہو سکتا ہے ہم کو اس سے نقصان ہو، یا ان پر ایمان لانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہو، ہمارے لیے آگے کوئی پریشانی کا باعث بن سکیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جب اپنے قوم میں لوٹتے تھے تو ان سے ان کا قوم کو پوچھا جاتا تھا کہ آپ وہاں گئے ہوئے تو پوچھنے کے لیے کیا ہوا، کیا ان کے بارے میں معلوم ہوا، تو کہتے تھے کہ ہاں نبی تو ہیں لیکن وہ نہیں ہے، انہوں نے کچھ اس طریقے سے نہیں بتایا کہ ہاں وہی ہیں، ہم کیسے ان پر ایمان لائے۔ وہ تو ان کے لیے نا ایک شک پیدا کر دیتے تھے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے اس دین میں کمزوری پیدا ہو، ان کے مشن میں کمزوری پیدا ہو، ان کے لیے شک پیدا کر دیا کرتے تھے، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ پر چسپاں کر دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں، اور طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے، تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو۔ یہاں پر اللہ پاک کہہ رہا ہے نا کہ تم چند قیمت کی وجہ سے ہمارے آیات کو نہ بیچو۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، بہت سارے احسانات کیے ہیں، ان کو یاد کرو، ہے نا، اور جو میرا حق ہے تم پر اس کو تم ادا کرو، اور جو تمہارا ہم پر حق ہے اسے میں ادا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت کے لیے میرے آیات کو نہ بیچ ڈالو، کیونکہ ایک کتاب جو ہے وہ بدلنے والی ہے نہیں، حرف بحرف، ایک نقطہ، ایک زبر زیر، کچھ بھی اس میں سے بدلنے والا نہیں۔ اللہ کا جو کتاب ہے وہ کتاب ہے، اور اس کی ایک ایک لفظ صحیح ہے، اور یہی پر ہم کو ایمان لانا ہے نا، ایمان مفصل میں نا، کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہیں ہم کو سب پہ ایمان لانا ہے، اگر ان میں سے کسی ایک پر سے بھی ہم مکر جائیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جتنے بھی کتابیں آئی ہیں ساری کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے نا، اور آخرت کے دن پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی، اللہ کا کہہ رہا ہے اس میں کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے تم تو اس کی جانکاری رکھتے ہو، تمہارے پاس کتابیں ہیں، تمہیں اس کا علم ہے، تم نے اسے پڑھا ہے اچھے سے، تھوڑی سی قیمت کے لیے میرے آیات کو نہ بیچ ڈالو، تھوڑی سی قیمت کے لیے میرے آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، کیونکہ آیات وہ لوگ دنیا تو خرید لیں گے لیکن ان کا آخرت جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ دنیا میں ان کو لگے گا کہ ہم نے کچھ حاصل کیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، آخرت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ کہہ رہا کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے وسوسے ڈال کر ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں کر کے ان کے لیے شک پیدا کر کے ان کے مشن کو کمزور بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو دبانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا، حق پر جو ہے باطل کا رنگ چڑھانے کی کوشش نہیں کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ دیکھیے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی، مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے۔ نماز با جماعت کا نظام ان کے یہاں تقریباً بالکل درہم برہم ہو چکا تھا۔ قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی
तारुक हो चुकी थी और ज़कात देने के बजाय ये लोग सूद खाने लगे थे, है ना। देखिए किताब कुरान शरीफ में जितनी भी जगह नमाज के लिए हमें ताकीद की गई है, नमाज के लिए बोला गया है, वहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि नमाज पढ़ो, हर जगह यही कहा गया कि नमाज कायम करो। और नमाज कायम करने का मतलब होता है कि सिर्फ हम नमाज पढ़ लें ये काफ़ी नहीं है, सिर्फ हम नमाज़ पढ़ लें ये काफ़ी नहीं है। अगर हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और हमारी औलाद इससे गाफिल है तो इसकी जवाबदेही हमको देनी होगी क़यामत के दिन, क्योंकि औलाद की ज़िम्मेदारी हम पे आती है ना। कल क़यामत के दिन हमारा अमाल बहुत अच्छा रहा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक सबके अमाल को अच्छा दे। क़यामत के दिन हमारे हाथ में दाहिने हाथ में नामाए अमाल दे दिया गया कि बहुत अच्छा है, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज की पूछ होगी, है ना। बाकी सारे अमाल भी रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जब कह दिया जाएगा कि जाओ तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत में जाओ, पीछे हमारी औलाद हमारा हाथ पकड़ के खड़ी हो जाएगी, अल्लाह पाक किस बिना पर आप इनको जन्नत में भेज रहे हैं? इन्होंने नमाज़ पढ़ी, क्या हमें ताकीद किया? आपका हुक्म था नमाज कायम करने का, नमाज पढ़ने का नहीं। नमाज पढ़ने के साथ साथ नमाज पढ़ने के लिए ताकीद भी करना है ना। आज जो हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, अल्लाह पाक ने इल्म सबको दिया है, जानकारी सबके साथ है, लेकिन हम एक दूसरे से बांटने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक दूसरे जितनी कदम हम चल करके आते हैं उतनी नेकियाँ हमारे लिए हैं। कुछ जानकारी मेरे पास नहीं है, आपसे हम सीखेंगे, कुछ आपके पास नहीं है, हमसे आप सीखेंगे, एक दूसरे के लिए इसी ऐसे ही दीन फैलता है ना। एक दूसरे से मेल मोहब्बत बढ़ती है, सब कुछ है। तो ये नमाज कायम करो कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक नमाज के बारे में सिर्फ हमारे ही नमाज के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि हमारे अहल व अयाल उनके भी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, हमारे आस पड़ोस उनके भी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारी बस्ती, उनके लिए भी पूछा जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह पाक इल्म देता है तो अल्लाह पाक कहता है कि इल्म को बाँटो। हाँ, इल्म हासिल है अगर कर रहे हैं तो इल्म को बांटना भी है। और अल्लाह पाक इसमें कह रहा है नमाज कायम करो। और नमाज कायम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे वालिदैन, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप एकदम सही हों तो औलाद सही होता है, औलाद अगर सही हो तो माँ बाप सही होता है ना, ये बात है। तो हो सकता है अगर होता है कहीं कि अगर माँ बाप इस चीज़ पर नहीं हैं तो औलाद अगर नमाज़ पढ़ने जा रहा है, नेकी की तरफ गामज़न है, तो अपने नमाज से पहले अपने माँ बाप को भी कहे अम्मी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, चलिए आप भी वज़ू कीजिए। खुदा का हुक्म है, फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ का अल्लाह पाक के यहाँ कोई माफ़ी नहीं है ना। फ़र्ज़ की पूछ होगी, फ़र्ज़ तो अदा करना है। उसी तरह हमारे औलाद को बचपन से हम इस तरह की तरबियत दें कि घर का माहौल इस तरीके से बनाएं कि छोटा बच्चा भी हमारे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए। चूँकि घर का माहौल रहेगा, सबको वज़ू करते देखा, बच्चे को भी आदत पड़ेगी, नमाज़ पढ़ते देखा, बच्चे को भी आदत पड़ेगी। बच्चा जब 7 साल का हुआ तो उसको नमाज के लिए ताकीद किया जाएगा, है ना। नमाज के लिए बार बार कहा जाएगा, चलो नमाज का वक्त हो गया है, नमाज़ पढ़ने चलो। और जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि उसको मारो। अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको मार करके नमाज के लिए बोलो, तभी बच्चे की भी समझ में आएगी कि नहीं, नमाज वो चीज़ है जो छोड़ना नहीं है, नमाज वो चीज़ है जो छोड़ना नहीं है। तो नमाज कायम करो। इसमें अल्लाह पाक जगह जगह ये कह रहा है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। क्योंकि दौलत जो है उसमें इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है ना। दुनिया की दौलत जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब होता क्या है कि हमारे पास कुछ पैसा है, उसमें से अगर ज़कात निकाल रहे हैं तो दिल में क्या वसवसा आ जाएगा कि ओह इतना तो पैसा ही है, उसमें से तो इतना निकल ही गया, फिर हमारे पास कितना बचा, छोड़ो रहने दो। ये उनके साथ भी होता था और ये आज हमारे साथ भी है। पैसे के पीछे भागने का चक्कर जो है ये हमारे साथ भी होता है कि इसलिए कहा कि ज़कात दो। ज़कात भी जो है ना बहुत मतलब दिल से दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे माल का जो सदका होता है ना, जो हमारे माल का सदका होता है वो हम निकालते हैं। लेकिन अगर हमें अल्लाह पाक का हुक्म मानना है और हमारे दिल में अल्लाह पाक का खौफ है तभी हम निकाल पाएंगे। और अगर माल की दौलत, माल की मोहब्बत दिल में आ जाएगी तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहीं पे फिर ईमान भी देखा जाता है कि अगर हमारे पास ईमान है, अल्लाह हम सबको वो ईमान अता करे, तो हमें ज़कात देने में झिझक नहीं होगी। और ये उनके साथ वही हुआ। ज़कात का नमाज हर एक कौम में, हर एक कौम को नमाज के लिए और ज़कात के लिए कहा गया था। लेकिन वो कौम क्या थी कि ज़कात देने के बजाय उसको
سود کے لیے لگا دیتی تھی۔ دولت تو ان کے پاس دنیا کا بہت ہو گیا، لیکن سود کھانا حرام ہے نا، سود کھانا حرام ہے۔ جو سود کھاتا ہے وہ سمجھیے اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ ڈالتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے یہاں عام ہو گیا، سود پہ پیسہ لگاتے تھے اور اس سے دولت حاصل کرتے تھے۔ لیکن نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔ نماز انبیاء کی طرح تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی، مگر یہودی اس سے غافل ہو چکے تھے۔ نماز باجماعت کا نظام ان کے یہاں تقریباً بالکل درہم برہم ہو چکا تھا۔ قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تعلق ہو چکی تھی، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے یہ لوگ سود کھانے لگے تھے۔ اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، ہے نا۔ یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے۔ ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر نیکی کے راستے پر چلنے پر تمہیں کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے۔ ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ جب ہم نماز اور صبر دونوں کو اپنائیں گے تو دنیا کی ہر دشواری ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، ہے نا۔ جب ہم سجدے میں جائیں گے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے میں جائیں گے تو وہ سکون ملے گی جو دنیا میں کہیں پر بھی سکون نہیں ملے گی، ہے نا۔ وہ ایسی سکون کی جگہ ہے جہاں صرف اللہ اور بندہ، اس کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو بندہ دل سے عبادت کرتا ہے وہ اللہ دیکھتا ہے، اور جو اللہ کو عبادت چاہیے تھا وہ بندہ کرتا ہے نا۔ وہ ان دونوں کے بیچ کی ہے۔ اس لیے جب بھی مطلب کہ آج بھی ہمارے اس میں ہوتا ہے نا کہ جب ہم پریشان رہتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل دقت میں ہم رہتے ہیں، سب سے زیادہ سکون نماز میں ہی ملتی ہے۔ جب اللہ کے حضور اپنے دل کی حال کہہ لیجئے، 2 آنسو بہا لیجئے، لگتا ہے جیسے دل کو آرام سے مل جاتا ہے۔ نماز اور صبر یہ 2 چیز ہے جو ہر دشوار راستے کو آسان کر دیتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں، ہم خشوع اور خضوع سے اللہ کے حضور حاضر ہوں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، تبھی وہ آرام اور سکون ہمیں ملے گا، ہے نا۔ یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے پہ چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے۔ ان 2 چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جسے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا ہے، قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ صبر وہ ہے جو ہم کو اندر سے طاقت دیتی ہے نا۔ صبر وہ ہے جو ہمیں اندر سے طاقت دیتی ہے، لیکن صرف اندر سے طاقت ہے، لیکن اگر ہم ظاہراً پریشان محسوس ہو رہے ہیں تو ہمیں نماز ظاہراً طاقت دے گی، ہے نا۔ اس لیے اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز، صبر اور نماز سے کام لو، مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا، مگر جو برضا و رغبت خدا کے آگے سر اطاعت خم کر چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا بھی ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہے۔ دیکھیے ابھی ہے نا کہ نماز، صبر اور نماز سے کام لو، ہے نا، یہ ہمیں طاقت دیتی ہے۔ اب طاقت یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا راستہ اختیار کریں۔ کہا نا کہ خشوع اور خضوع والی عبادت تبھی ہوگی جب ہم پورے ایمان دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ایک ان کے لیے جو اللہ کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کے آگے سر جھکا کر سکون حاصل کرنا چاہیں گے، آرام حاصل کرنا چاہیں گے، ان کے لیے ہے۔ تو یعنی وہ جو بندے جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا۔
جو اللہ کا خوف دل میں نہ رکھتا ہو، اللہ سے سکون اور محبت نہ رکھتا ہو، اللہ سے سکون اور آرام نہ چاہتا ہو، اللہ سے محبت نہ رکھتا ہو، اللہ کے دین پر چلنے کی اطاعت نہیں چاہتا ہو، اس کے لیے نماز ایک مصیبت کی طرح ہوتی ہے نا. کہ نماز اگر دنیا دکھانے کے لیے پڑھ بھی رہے ہیں تو بڑی مشکل سے، بڑی کراہیت سے، وقت سے بے وقت پڑھا کبھی نہیں پڑھے، جیسے ایک مصیبت جیسی. لیکن جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوگا، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوگا، تو وہ اس کے لیے نماز کا چھوڑنا مشکل ہوگا. جتنا اللہ کے نافرمان بندے کا نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کے فرما بردار بندے کا نماز کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا. نماز کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا. اللہ ہم سب کو وہ خوف پیدا کرے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری وہاں پوچھ ہوگی، ہم سے سوال جواب کیا جائے گا، ہمیں وہاں حساب دینا ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. آج دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو جس پوائنٹ پہ ہمیں انداز رہتا ہے کہ یہ سوال سب سے پہلے آ سکتا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آئے گا، ہم اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس پر ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں، اس کو ہم اس کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ہم سے اتنے اچھے سے یاد ہو جائے کہ ہم حرف بحرف اس کو لکھ سکیں. تو یہ دنیا کا چھوٹے سے ایگزام کے لیے ہم اتنی تیاری کر لیتے ہیں، وہ تو آخرت ہے نا. وہاں ابدی زندگی ہے، یہ تو وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی. جب تک کہ ہماری زندگی ہے ہم جئیں گے، جب تک دنیا کا اللہ پاک قائم رہے گا، پھر دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن جب آخرت میں ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم سے نماز کی پوچھ ہوگی، اور نماز کی پوچھ جب ہوگی، اس بات کا جب ہمیں پتہ ہے تو اللہ ہمارے دل میں وہ خوف پیدا کرے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں کہ ہمارا نامہ اعمال جب ہمارے ہاتھ میں دیا جائے تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ ہو کہ ہماری نماز کبھی چھوٹی نہ ہو. اللہ ہم سب کو یہ ہدایت دے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے، ہے نا. اور خشوع اور خضوع والی نماز ہو. اللہ کے جب حضور حاضر ہوں تو اس طریقے سے حاضر ہوں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے موجود ہو، ہے نا. یہ سوچ کر کے، اور ایسی عبادت ہو کہ اللہ پاک اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہمارے سجدے کو قبول کر لے. اللہ پاک اس میں یہی کہہ رہا ہے کہ جو نافرمان بندہ ہوگا اس کے لیے نماز ایک مصیبت جیسی ہوگی، لیکن جو فرما بردار بندہ ہوگا اس کے لیے نماز چھوڑنا بہت مشکل ہوگا. اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے اور ہمیں نماز کی پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع والی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. ہمیں اور ہمارے جو آنے والی نسل ہیں، اللہ ان کو بھی دین کے اسلام پر راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے. اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کبھی چھوٹ گئی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے اور آئندہ ہمیں پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.